بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم، آپ کا اسٹرالجر فواد وسیم۔ سب سے پہلے میرا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیے تاکہ میری تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ یہ ہفتہ کیسا رہے گا؟ 10 مارچ سے لے کر 16 مارچ تک بات کروں گا برج قوس سے لے کر برج حوت تک، سیجیٹیریس سے لے کر مین پائسس تک۔ سب سے پہلے بات کروں گا میں برج قوس یعنی دھنو راشی کی، جس کے نام کا پہلے حروف فے ہے، ایف۔ بالکل آپ کے لیے کچھ چیزیں تبدیلی کا باعث تو بنی ہوئی ہیں، لیکن ساتھ ساتھ کچھ رکاوٹیں بھی کھڑی ہوئی ہیں۔ کچھ لوگوں کے پیچھے نیچے جو آپ کے پیسے لگے ہوئے ہیں یا جن سے آپ کے لین دین کے بہت زیادہ تقاضے ہیں، وہ آپ کو آج کل پہ کر رہے ہیں۔ اس وجہ سے بھی آپ اپنی تبدیلی کو اس کو کامیابی کی طرف لے جاتے ہوئے بھی نظر نہیں آ رہے۔ یہ ہفتہ اگر صحت میں کے معاملات میں تھوڑا سا آپ کو دیکھ بھال کے چلنا ہوگا۔ پہلے 2 دن صحت کے معاملات خراب ہو سکتے ہیں، موسم بھی بدلتا۔ پہلے یاد رکھیے گا 10 اور 11 تاریخ بارشیں، بالکل موسم ایک دم سردی کی پھر لہر دوڑے گی، تو بچوں کو اور خاص طور پر بوڑھے لوگوں کو بڑی احتیاط کرنا ہوگی، بہت زیادہ احتیاط کرنا ہوگی۔ اس ہفتے کے باقاعدہ جیسے مڈ میں داخل ہوں گے، وہاں پر کوئی بالکل آپ کے پیسے تو چل پڑے ہوں گے باہر سے، یا کوئی آپ نے چاہے آپ نے اپنے شہر سے، یا تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ مڈ میں جا کے آپ کو ملیں گے پیسے۔ سفر آپ کا بالکل پڑتا ہوا نظر آ رہا ہے، لیکن ساتھ ایک بات کا ذرا خاص خیال رکھیے گا، اس ہفتے کی جو پورن ماشی ہے اس میں تھوڑا سا جذبات پہ کنٹرول رکھنے کی کوشش کیجیے گا۔ جیسے اس ہفتے کے اختتام کی طرف بڑھیں گے، وہاں پر جا کے تبدیلی کی طرف پھر من بھاگے گا، لیکن ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ آپ نے پروفیشنل کے معاملات میں کسی قسم کی کوئی چینجنگ لانے کی کوشش نہیں کرنی۔ البتہ یہ ہفتہ آپ سے محنت تو ضرور کروائے گا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن اگر صحت کے حوالے سے بات کروں، سینے پہ درد یا بازو اگر سوتا ہوا آپ کو محسوس ہو تو فوراً ڈاکٹر سے کنسلٹ کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ بڑے بھائی کے ساتھ تعلقات بالکل بہتر رکھنے کی کوشش، بڑے بھائی کے ساتھ تعلق رکھیں گے تو والد کے ساتھ خود بخود تعلق وہ بہتر ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ازدواجی زندگی انشاءاللہ تعالیٰ بہتر رہے گی اللہ کی مہربانی سے۔ بزنس کے معاملات میں کچھ چیزیں ہیں وہ باقاعدہ سلو تو چل رہی ہیں، وہ انشاءاللہ تعالیٰ آگے چل کے آپ کو اس کے اچھے رزلٹ ملیں گے۔ پراپرٹی اب آپ کی وہ بک جانی چاہیے، بالکل۔ کافی لوگوں کے میرے پاس اس قسم کی چیز سوال تھے، اب بالکل بک جانی چاہیے، اب کسی قسم کی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے انشاءاللہ تعالیٰ۔ ورکنگ وومین کے لیے یہ ہفتہ بالکل بہتر ہے، باس کے ساتھ ذرا تعلقات بہتر رکھنے کی کوشش کیجیے گا، اور آپ نے اپنی رائٹنگ، آپ نے جو دفتری آپ کے جو معاملات ہیں نا، پیپر ورک ہے، ان پر آنکھ بھی کھولنی اور دماغ بھی کھول کے چلنا ہے۔ ذرا سی غلطی آپ کی جاب کو خطرے میں ڈال سکتی ہے، اس چیز کا ذرا خاص خیال رکھیے گا۔ موبائل فونز، ITs اور باقاعدہ اس کا جن کا باقاعدہ امپورٹ ایکسپورٹ کا کام ہے، ان کے لیے اس ہفتے کی 12 اور 13 تاریخ بڑی اہم ہے۔ آپ نے درود پاک کثرت سے پڑھنا، جمعرات کو اللہ کے نام کا افطاری کے ٹائم کھانا کسی کو لازمی دیجیے گا، یا جو بھی آپ افطاری کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر کسی کے دسترخوان کو وسیع کرنے کی کرے، میرا رب کی ذات پاک، وہ آپ نے لازمی کرنا ہے۔ اور باقی انشاءاللہ تعالیٰ آپ درود پاک کثرت سے پڑھیں۔ آپ کے لیے اس ہفتے کا نمبر 3 اور 9 ہے۔ برج جدی کیپریکون، 10واں گھر، مکر راشی، نام کے پہلے حروف جیم اور خے۔ برج جدی کی بات کروں تو بالکل آپ کے خانہ مال پر زحل اور سورج، زحل اب آپ آخری ڈگری میں ہے، سورج وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے۔ اخراجات پہ ذرا کنٹرول کرنے کی کوشش کیجیے گا، ترش اور تلی ہوئی چیزوں سے پرہیز کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ گلے میں باقاعدہ پرابلم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور جو لوگ الکحل یا کوئی گٹکا وغیرہ کا استعمال کرتے ہیں ان کے لیے بڑے نازک معاملے ہیں، میں آپ کو بتا دوں، اس سے پرہیز کیجیے گا، دفع کیجیے گا، کچھ نہیں اس میں ہے، ان چیزوں سے ذرا پرہیز کر کے چلیے گا۔ اس ہفتے کے شروع میں آپ کو بزنس میں کوئی ڈیل ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، لیکن ایک بات کا خاص خیال رکھیے گا، اس ڈیل میں کے معاملات کو اتنی دیر تک ہائی لائٹ کرنے کی کوشش مت کیجیے گا جب تک وہ پروان نہ چڑھ جائے، ورنہ نظر بد کا بھی شکار ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اولاد اور لو افیئر کے معاملات بالکل بہتر، آپ کے اولاد کی تعلیم کے حوالے سے کوئی خرچہ بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ امیگریشن کے معاملات میں آپ کو بالکل بہتری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، لیکن کنسٹرکشن کے کام میں اور پراپرٹی کے کام میں جو آپ نے پیسے انویسٹ کیے ہوئے ہیں اس میں آپ کو تھوڑی سی الجھنیں پیدا ہو رہی ہیں، اور آپ یہ سوچنے مجبور ہو چکے ہیں کہ ان کی ریکوری کیسے ہو، تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ آگے چل کے ہوگی۔ آپ نے بالکل نہیں، ازدواجی زندگی انشاءاللہ تعالیٰ ٹھیک رہے گی، اور وہ لوگ جن کا باقاعدہ کیمیکل سے ریلیٹڈ یا فارمیسی سے ریلیٹڈ ہے ان کے لیے ہفتہ بہت بہتر جانے والا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ لیکن ایک بات کا خاص خیال رکھیے گا، سفر کو ضروری ہو تو کرنے کی کوشش کیجیے گا، ورنہ اجتناب کیجیے گا، اور ٹریفک قوانین کا اپنے خاص خیال رکھنا ہے۔ اس ہفتے آپ کے باقاعدہ ٹریفک قوانین کے ہیں وارڈن وغیرہ کے ساتھ کوئی مٹ بھیڑ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے کیپریکون والوں۔
تو ذرا احتیاط کر کے چلے گا. باقی یہ ہفتہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے سارا بہتر ہے. شیئر مارکیٹ سے فائدہ ہو سکتا ہے, جیک پورٹ جو ان سے آپ کا اس میں کوئی فائدہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. اور جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کے لیے ہفتہ جو ان سے اپنی جاب کے حوالے سے, بزنس کے حوالے سے کافی ایک یادگار ہفتہ جانے والا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. آپ نے جو ان سے کلمہ شریف کی ایک تسبیح کرنی ہے, صبح اور شام کرنی ہے. درود پاک کثرت سے پڑھیے گا اور کوشش کیجیے گا کہ افطاری کے ٹائم آپ نے جو ان سے جو بھی کسی کو دے ساتھ میں 8 کھجوریں لازمی دینی ہیں, یہ نہیں آپ نے بھولنی. باقی انشاءاللہ تعالیٰ اللہ بہتر کرے گا. لکی نمبر 8 اور 1 ہے. برج دلو ایکویریس 11واں گھر. برج دلو کی بات کروں, ایکویریس کی بات کروں, 11ویں گھر کی بات کروں, نام کے پہلے حروف سین, شین, صاد, زوئیں اور باقاعدہ غین. برج دلو کی بات کروں تو بالکل آپ کے گھر میں سورج و زحل بہت زیادہ جو ان سے آپ باپ بیٹا اکٹھے ہیں. 7ویں گھر کا مالک ازدواجی زندگی میں دیکھ بھال کے چلے گا. لیکن ساتھ ساتھ کچھ چیزیں اگر خراب ہو رہی ہیں تو آپ کو جو ان سے آپ کے تجربات میں بھی جو ان سے فائدہ ہو رہا ہے بالکل. اور کچھ چیزیں باقاعدہ وسیع طور پر آپ کے سامنے کھل کر آ رہی ہیں. لیکن ایک بات کا ذرا خاص خیال رکھیے گا, ایگو سے ذرا پرہیز کرنے کی کوشش کیجیے گا اور اپنے غصے پر کنٹرول کرنے کی کوشش کیجیے گا. یہ بہت ضروری ہے آپ کے لیے. کنسٹرکشن کے کام سے بالکل فائدہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. یہ ہفتہ آپ کے لیے جو ہے صحت کے حوالے سے تھوڑا سا پہلے 2 دن آپ کے لیے پرابلمز ہے, اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ بالکل ٹھیک ہے. لین دین کے معاملات بالکل بہتر ہے انشاءاللہ تعالیٰ. کسی درینہ دوست سے جو ان سے آپ کی مالی مدد ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور آپ بھی اپنے کسی رشتہ دار کی جو ان سے مدد کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ہاں تو بہرحال ازدواجی زندگی بالکل اس میں ذرا دیکھ بھال کے چلے گا. سورج ببال کا ہے اور سیٹرن کی 7ویں نظر پڑ رہی ہے. بڑا دیکھ بھال کے بزنس میں کسی قسم کی جو سی آپ نے کوتاہی نہیں کرنی. آج کا کام آج پہ کرنا ہے, بلکہ ابھی کا کام ابھی پہ کرنا ہے. غفلت کریں گے تو کوئی نقصان اٹھاتے ہوئے نظر آئیں گے. اولاد کے معاملات انشاءاللہ تعالیٰ بہتر رہیں گے. ہاں جو آپ اپنے نئی کو پراپرٹی خریدی ہوئی ہے اس میں آپ کو کوئی اچھا آپ کا کوئی چیک لگتا ہوا نظر آ رہا ہے, کوئی آپ کا وسیلہ بنتا ہوا نظر آ رہا ہے. البتہ والد کے ساتھ تعلقات بالکل بہتر ہیں. جوڈیشلی سے معاملات, گورنمنٹ سے معاملات سے آپ کو فائدہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. اور یہاں تک کہ وہ لوگ جو باقاعدہ ایگریکلچر سے ریلیٹڈ ہے, جن کے چاول کا کاروبار ہے, ان کو اس ہفتے کی 13 طریقوں کو فائدہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. آپ نے باقاعدہ درود پاک کثرت سے پڑھنا ہے, کثرت سے درود پاک پڑھنا ہے اور کوشش کرنی ہے استغفار کی 5 تسبیحیں کرنی ہے. استغفار کی 5 تسبیحیں آپ نے کرنی ہے. شکر روزانہ آپ نے کینوں کو ڈالنی ہے, یہ آپ نے بالکل نہیں بھولنا. اور ہفتے کے دن آپ نے اگر افطاری کے وقت 8 کھجوریں کسی کو اللہ کے نام کی لازمی دینی ہے. آپ کے لیے اس ہفتے کا لیکن 7 اور 2 ہے. برج حوت زوڈیک کا آخری ہاؤس پائسز, مین راشی چے اور دال جون سی ہے, باقاعدہ اس کے نام کے روف ہے. برج حوت کی بات کروں تو تارک جون سا وہ آپ کے خانہ آپ کے گھر میں جون سا وہ ریٹروگریڈ ہو چکا ہے. 7ویں گھر کا مالک ہے, وبال کیا وینس وہاں پہ جون سی ہے وہ باقاعدہ ایگزالٹڈ کیا لیکن ریٹروگریڈ ہے. تو سورج اور زحل جو ان سے وہ 12ویں گھر میں. ایک تو بائیں آنکھ کا خاص خیال رکھنا ہوگا. جو ڈائبٹیز کے مریض ہیں وہ اپنے پردے کا ٹیسٹ لازمی کروائیں. اور دوسرا سب سے اہم ہے اپنا یورک ایسڈ اور بالکل بلڈ پریشر آپ نے بڑھنے نہیں دینا. یہ آپ نے بڑا خاص خیال کر کے چل رہا ہے. اس ہفتے میں باقاعدہ آپ کو لین دین کے معاملات میں کچھ پرابلمس کھڑی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. لیکن شروع میں آپ کی مینٹلی جو سی اپروچ وہ بڑھے گی اور آپ کو جذباتی طور پر کوئی تسکین ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے. کوئی اہم ملاقات کا امکان بھی ہے. لیکن جیسے اس ہفتے کی مڈ میں داخل ہوں گے, آپ 12 کو داخل 11 اور 12 میں داخل 13 میں داخل ہوں گے, وہاں پر جا کے اس وقت کی جو پورن مارچی ہوگی یعنی 13 تاریخ کی رات جب ہوگی, وہ آپ کی صحت کے حوالے سے, آپ کے جذبات کے حوالے سے اور آپ کی مینٹلی اپروچ کے حوالے سے وہ تھوڑا سا آپ کے جو ان سے تنگ کرے گی, کافی چیزوں کو بھاڑے گی. جیسے سمندر کو مد و جزر بنتے ہیں نا, اس طرح انسان کے اندر بھی ایک ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ ذرا دیکھ بھال کے چلیے گا. کوئی جذباتی فیصلہ کرنے کی کوشش مت کیجیے گا. بزنس میں بائی ریٹرن کوئی بھی چیزیں جو سی ہیں بار بار اس کو پڑھ کے چلیے گا. آنکھ بند کر کے آپ نے کچھ نہیں, اگر آپ کو کسی کے ساتھ کمٹمنٹ دینے کی پیسے گیا تو بہت چیک دینے کی کوشش مت کیجیے گا. اور البتہ کچھ چیزوں میں جو سا کان کھول کے اور کانوں کو بھی کھلا رکھنا ہے اور آنکھوں کو بھی بالکل دیکھ بھال کے آپ نے کرنا ہے جو بھی کرنا ہے. کچھ باتیں جو سی ہیں کان کے اندر نہیں جاتی, کان کے اوپر ہوتی ہیں اور انسان اسی پر جو سا یقین کر بیٹھتا ہے. ان چیزوں سے ذرا اوائڈ کرنے کی کوشش کیجیے گا. تو اگر آپ کے معاملات عدالت میں کوئی لیٹیگیشن کے معاملات کوئی ازدواجی زندگی کے حوالے سے چل رہے ہیں تو ابھی آپ اس ٹاپک کو بالکل سٹاپ کر دیں, وہ زیادہ بہتر ہے. آگے انشاءاللہ تعالیٰ بہتری ہو جائے گی اللہ کی مہربانی سے. بزنس میں کوئی نئی ڈیل ابھی اس ہفتے تو آپ کی نہیں ہوتی ہوئی نظر آ رہی. ہاں کوئی نئے کلائنٹ ضرور آپ کو ملتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. کوئی نئے کسی کو جو ان سے
ان کے ساتھ آپ کا کوئی پیپر ورک وغیرہ جو تھا اس میں تھوڑے سے معاملات ڈلے ہو سکتے ہیں. اور جن کا باقاعدہ اسکریپ کا کام ہے یا وہ لوگ جو باقاعدہ لیدر سے ریلیٹڈ ہیں ان کے لیے یہ ہفتہ تو بہت بہتر ہے اللہ کی مہربانی سے. ورکنگ وومین کے لیے یہ ہفتہ محنت تو کروائے گا لیکن اس کے رزلٹ آپ کو بالکل ملیں گے. آپ نے اپنے ایک چیز کا خاص خیال رکھنا ہے، کسی کو دوڑتا ہوا دیکھ کر اگر وہ غلط ٹریک پر دوڑ رہا ہے تو آپ نے خود جو سا اس رستے پہ سوار نہیں ہونا. بس اس چیز کا خیال رکھے گا. درود پاک کثرت سے پڑھیے گا، کثرت سے پڑھیے گا. یا اللہ یا ذوالجلال والاکرام یہ آپ نے پڑھنا. باجرہ آپ نے روزانہ ڈالنا ہے، جمعرات کو آپ نے چنے کی دال ڈالنی ہے اور اللہ کے نام کا کھانا دینا ہے. اور ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کے جو اس ہفتے کا لکی نمبر ہے وہ 7 اور 5 ہے. اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا، ارد گرد کا ماحول صاف رکھیے گا. آج اتنا ہی. خدا حافظ.